السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جو ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ہماری نیت ہوتی ہے، یہ جو اندر کے خیالات اور خواہشات ہوتی ہیں نا، اس سے بھی باہر کی دنیا بہت بدلتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو تھاٹس ہیں اور خیالات ہیں اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، بلکہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا گول اور اس کا ارادہ، اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، آخرت کی کامیابی کو اپنا گول بناتا ہے، تو اس کے خیالات سے اس کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، دنیا کا لالچ اور ہرس اس کے دل سے نکال دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ بندہ دولت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ دل غنی ہو تو بندہ غنی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کے دل کو یہ سخاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام اس کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو، ورلڈلی افیئرز کو، اس کے میٹرز کو اللہ اکٹھا کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، ان کو جمع کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مسئلے حل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس کی اپروچ میں ہوتا ہے، ایزی ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ تو قریب اس کے سارے ایشو ہوتے ہیں جو ان کو وہ حل کر دیتا ہے، دوڑنا بھاگنا نہیں پڑتا۔ یہ دوسرا انعام ہے اس کے لیے۔ اور تیسرا انعام اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کی ضروریات اس کی ایسے پوری کرتے ہیں کہ دنیا اس کے پیچھے آتی ہے اور اس کی کوئی اس طرح ویلیو اس کے دل میں نہیں ہوتی۔ وہ خود ہیوملیٹڈ ہو کر، دنیا جو ہے وہ ذلیل ہو کر، ویلیو لیس ہو کر اس کے پیچھے آتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنا گول یہ بنا لے اور اس کے تھاٹس جو ہے نا اس طرح کے ہو جائیں کہ دنیا اس کا مقصد بن جائے، آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا کی کامیابی اس کا مقصد بن جائے، اللہ اس کو 3 سزائیں دیتے ہیں۔ تو سوچ سے اس کے ارد گرد کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اگر اس کا گول دنیا بن جائے تو اللہ اس کو 3 سزائیں دیتے ہیں۔ سب سے پہلی سزا اللہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر غربت کا، مفلسی کا، بینکرپسی کا یہ جو خوف ہے وہ مسلط کر دیتے ہیں۔ ہر وقت وہ انہیں سوچوں میں پریشان رہتا ہے۔ اور دوسری سزا اس کو یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کے معاملات کو پھیلا دیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، بھاگتا بھاگتا تھک جاتا ہے۔ آسان نہیں رہتے اس کے مسئلے حل کرنا، مشکل ہو جاتے ہیں اس کے مسئلے حل کرنا۔ اور تیسرا اللہ اس کو سزا اس کی یہ دیتے ہیں کہ بھاگتا رہتا ہے، بہت بھاگتا ہے، لیکن دنیا اس کو صرف اتنی ملتی جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھی ہوتی ہے۔ جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا اتنا ہی حاصل کر پاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اس کو۔ یعنی ہر خواہش یہاں دنیا میں پوری نہیں کر سکتا، تو ہونا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو تھاٹس ہوتے ہیں، خیالات اور سوچیں ہوتی ہیں، اس سے ہمارا ماحول بدلتا ہے اور ہماری دنیا بدل جاتی ہے۔ تو اگر تھاٹس اگر اچھے رکھیں، پازیٹیو رکھیں اور آخرت کو گول بنائیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جو 3 انعام بیان فرمائے۔ اور اگر تھاٹس چینج کر کے دنیا کو گول بنا لیں تو پھر اس کی یہ سزائیں ملتی ہیں جو حدیث نے بیان کی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔